سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابوبکر صدیق نے حدیث میں عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو ان کو سمجھنے میں خطا اعتادی لگ سکتی ہے۔ قریشی صاحب ساری زندگی اہل سنت کے سٹیجوں پر بیٹھ کر آپ نے کمایا اور عقائد اہل سنت بیان کرتے رہے۔ پہلے تو آپ بڑے وثوق کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حق نہیں کھایا، بلکہ آپ نے وہی فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا جو حضور نے ابو بکر صدیق کو سنایا تھا۔ اور آج نہ جانے کیا ہوا، آپ الزامی جواب ہی کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، کسی بھی طرح سے آپ نے عقیدہ اہل سنت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات کہہ دی کہ ابو بکر صدیق کو حدیث سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اتنا بڑا علمی اسٹیٹس ہونے کے باوجود اتنی کمزور بات کہہ دینا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے تنہا راوی ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے والے اکیلے ہیں، آپ کے علاوہ اور کسی نے حدیث کو اس بیان نہیں کیا کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مطالعہ کیجئے، بقول آپ کے آپ بہت کثیر مطالعہ والے ہیں، تو آپ ایک مرتبہ باغ فدق کی تمام حدیثوں کو جمع کیجیے اور دیکھیے صحیح مسلم کے اندر کتاب الجہاد میں یہی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث مبارکہ سامنے ہے۔ اور بخاری کے اندر چلے جائیں، یہی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہی بات جو ابو بکر صدیق نے فرمائی وہ حضرت عائشہ نے فرمائی، وہی بات ابو ہریرہ نے فرمائی۔ اور اتنا ہی نہیں، جب حضرت عباس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اقضی بینی و بین ھذا، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، تو حضرت ابو عمر نے کیا فرمایا، هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے نہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ یہی حدیث مبارکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، یہی حدیث مبارکہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی روایت ہے، یہی حدیث مبارکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بھی روایت ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اتنا کمزور بات کہہ دینا کہ اس کے راوی صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے آپ کی جہالت کو پیش کرنا ہے جو کہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اور میں صرف اتنا کہتا ہوں آج آپ جن کا دفاع کر رہے ہیں نا اور اہل سنت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کم سے کم ان کی کتاب کا مطالعہ کیجیے اور جائیے حجج الناس اٹھائیں، یہ اہل تشیع کی بڑی معتبر ترین کتاب میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کے اندر عبارت موجود ہے، یہ عبارت سامنے آپ کے ہے موجود۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ جو کچھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باغ فدق کے معاملے میں کیا وہی میں کروں گا، یہ حجج الناس کی عبارت ہے۔ اور اسی طرح سے حجج الناس کی ایک اور عبارت ہے، فرمایا تھا جو صدیق اکبر نے باغ فدق کے ساتھ کیا، جو عمر نے کیا، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہم نے کیا وہی میں کروں گا۔ اسی طرح سے فرات بن ابراہیم کوفی کی تفسیر فرات آپ اٹھائیں، تفسیر فرات کے اندر یہی والی عبارت موجود ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میں وہ کام کروں کہ جو صدیق اکبر نے نہ کیا ہو، جو عمر نے نہ کیا ہو، مجھے ایسا کام کرنے میں حیا آتی ہے باغ فدق کے معاملے میں، اس لیے میں وہی کروں گا جو صدیق اکبر نے کیا اور جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور اٹھائیے من لا يحضره الفقیہ، یہ کتاب اٹھائیے اور اٹھانے کے بعد دیکھیے اس عبارت انہوں نے اس کے اندر عبارت رکھی کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی اپنے بچوں کو کہ تم نے فقیہ بننا ہے، اس لیے کیونکہ فقہا انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب کچھ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہیں۔ اور حضرت علی کے پر پوتے حضرت حسین کے پوتے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عبارت موجود ہے سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر، اور پڑھ لیجئے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ باغ فدق کے معاملے میں وہی کروں گا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو میں کہتا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب آخر آپ کس کی زبان بول رہے ہیں اور کیوں بول رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہوئی عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرنے کی؟ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنی بڑی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گستاخی کر گئے، پھر جھگڑا ہی کیا رہا؟ اگر صدیق اکبر کے لیے بھی یہ مان لیا جائے کہ آپ سے غلطی ہوئی اور آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو حق نہ دیا تو پھر جھگڑا کیا رہا؟ پھر کس نے اہل سنت و جماعت کو علماء نہ جانے کتنے صدیوں سے اس بات کا دفاع کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو
جو ہے صدیق اکبر نے نہ ناراض کیا نہ ہی آپ کا حق کھایا، بلکہ بخاری کا جملہ بھی وہ پڑھ کے سناتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سیدہ فاطمہ الزہرا، ابو بکر اپنی اولاد سے زیادہ نبی کی اولاد سے محبت فرماتا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کا خوف کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، اور وہی عقائد اہل سنت جس پر آپ پہلے تھے اس پر دوبارہ آ جائیں، تو ہی عزتوں کا سامان بنے گا، تو ہی عزتوں کے لیے کوئی راہ بنے گی، نہیں تو اسی طرح سے جیسے آپ ذلیل ہو رہے ہیں آگے مزید ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے، اور نہ جانے پھر آخر گستاخ صحابہ نہ بن جائیں، آخر کار جو ہے وہ صحابہ کی دشمنی اتنی دل میں پیدا نہ ہو جائے کہ سمجھ ہی کچھ نہ آئے کہ پھر آخر کرنا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے